آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین انبیاء کرام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت اختیار کی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی ملک میں ہیکل سلیمانی تعمیر کرایا تھا اور یہیں سے بیٹھ کر آپ ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ سورہ نمل میں بیان ہونے والا چیونٹی کا مشہور قصہ فلسطین کے شہر اسقلان کی ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا محراب بھی بیت المقدس میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اس سرزمین پر کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں سے ایک معجزہ حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر واپسی اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگی۔ اسی شہر کے مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے، یہیں سے یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد شروع ہوگا۔ مسجد اقصیٰ کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ مبارک مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ کی طرف کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلہ تین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات عرش معلیٰ پر تشریف لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس لائے گئے اور یہیں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء کرام نے نماز ادا فرمائی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ۔ نزول قرآن سے پہلے بیت المقدس کا نام قدس ہوا کرتا تھا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا اور شہادت کا یہ باب آج تک بند نہیں ہوا۔ یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر بھی کہلاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ بیت المقدس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ایک نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس بابرکت اور مقدس سرزمین کو صہیونی قوتوں کے ناپاک اور ناجائز قبضے سے نجات دلائے اور امن و سکون، محبت اور بھائی چارے کا مرکز بنائے۔ آمین ثم آمین۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔